آپ سب اپنے کوسچنز جو ہیں وہ انفرٹیلٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لکھ لیجئے گا، اور سیشن کو ہم سٹارٹ کریں گے تو لاسٹ پہ کوسچن آنسر سیشن ہوگا جس میں آپ کوسچنز پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی سلائڈ شیئر کریں گے اور آپ سے ان کا جو پروفیشنل ورک ہے، ریسرچ ہے اباؤٹ انفرٹیلٹی، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ سیشن کا باقاعدہ طور پہ ہم آغاز کچھ ہی منٹس میں کریں گے۔ ابھی باقی پارٹیسپینٹس بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو آپ کے جو بھی سوالات ہوں سیشن کے درمیان بھی یا پہلے سے بھی آپ اس کو لکھ لیں، اور لاسٹ پہ جو ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سیشن کا ہم باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید آج کے سیشن میں، اور آپ سب جڑے رہیے گا لاسٹ تک۔ میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد عقیل صاحب۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے لیڈنگ انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہیں، جو کہ اپنی ریسرچ ورک سے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ علاج کر چکے ہیں، سینکڑوں کا انفرٹیلٹی سے جن کو کیور کر چکے ہیں، جو لوگ اب اپنے جو ہے وہ علاج سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور اپنی ہومیوپیتھی کمیونٹی میں ٹاپ کا لیڈنگ کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ماسٹر جو ہے وہ پبلک ہیلتھ میں ہے، اس کے علاوہ ایم ایس سی ان کی جو ہے وہ پبلک نیوٹریشن میں ہے۔ ویسے وہ بی ایچ ایم ایس ہے اسلامیہ یونیورسٹی باولپور سے۔ تو آج کے سیشن کا باقاعدہ طور پہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، باقی لوگ بھی ہمیں ساتھ ساتھ جوائن کر سکیں گے۔ ہمیں فیس بک سے اور یوٹیوب سے بھی ہم لائیو جا رہے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کے جو بھی کوسچنس ہوں گے وہ آپ لکھ لیجئے گا، یا چیٹ باکس میں، یا لاسٹ پہ آپ کے مائکس آن کیے جائیں گے، وہاں پہ آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، وائس جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ آپ ذرا بتائیے گا۔ جی وعلیکم السلام عاطر، بہت شکریہ۔ جی بالکل مجھے وائس کلیئر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ مجھے سن سکتے ہیں کلیئرلی؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اچھا،
میں سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے سوشل میڈیا منیجر عاطر بھائی نے آپ تعارف کروا بھی دیا. میں ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر اس وقت پڑھ رہا ہوں ڈی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے. اس سے پہلے میرا بی ایچ ایم ایس ہے اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور سے، جو کہ پائنیئر یونیورسٹی ہے ہومیوپیتھی کے شعبہ میں، جو کہ گریجویشن کا پروگرام کروا رہی ہے پورے پاکستان میں. اور اس کے بعد میرا ایم ایس سی ہے پبلک نیوٹریشن میں، اور ایم فل ہے پبلک ہیلتھ میں. تو اس وقت میں ایز اے میڈیکل آفیسر کے طور پہ خیبر پختونخوا میں سرو بھی کر رہا ہوں. اور ابھی ہمارا جو کمیشن کا ایگزامس تھا، جس میں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف ٹیسٹ کوالیفائی کیا بلکہ ایز اے اس میں ٹاپر بھی رہا. اور کلینکل پریکٹس کرتے ہوئے مجھے تقریباً کوئی 12 سال ہو گئے ہیں، جس میں کہ ہماری جو اسپیشلٹی ہے وہ گردوں کے امراض، کڈنی فیلئر ہے، کڈنی سٹونز ہیں، یو ٹی آئی ہے، مطلب جس قسم کے بھی گردے کے امراض ہیں وہ ہم اس پہ ہماری کافی نہ صرف ریسرچ ہے بلکہ کافی سارے پیشنٹس جو کہ مایوس ہو کے ہمارے پاس آخر میں ہومیوپیتھک سسٹم میں آتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف آتے ہیں. دوسرا جو ہمارا میجر شعبہ ہے وہ انفرٹیلٹی ہے، بانجھ پن ہے، چاہے وہ مردانہ ہے یا زنانہ ہے، ٹھیک ہے، خواتین کا ہو یا مردوں کا ہو، جس قسم کے بھی مسائل ہوں وہ اس میں ہماری جو معاونت ہے اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت کامیابیاں عطا فرمائی اس حوالے سے. اور صرف اچھا اس میں میں آگے آپ کو جا کے بتاؤں گا بہت ساری چیزیں کہ ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر سائمہ عقیل جو ہے وہ بھی ہمارے کلینک میں سرو کرتی ہیں، ساتھ میں جو ہماری فیمیل پیشنٹس ہیں ان کو خاص کر دیکھنے میں ان کی جو اپروچ ہے وہ ماشاءاللہ کافی افیکٹو دکھتی ہیں. تو آج ہم جو بات کریں گے کہ یہ ہمارا پہلی دفعہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایگزامس ہوئے تھے، اور اس میں ہمارے یہ دو یہ بھی ساتھ میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے عزت دی کہ اس میں ٹاپر میں رہا. تو ہم اپنی جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سوال ہوں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اسے میں بریفلی ڈسکرائب کروں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ان باکس میں مجھے میسیجز کیے ہیں اور ان کے ایسے سوالات ہیں جو کہ بڑے ویلڈ قسم کے ہیں، بڑے حقیقی سوالات ہیں، لیکن ان کو المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اتنے مہنگے مہنگے علاج کروانے کے باوجود ان کے ان سوالوں کا نہ صرف ان کو جواب نہیں ملتا بلکہ وہ مزید کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. اپنا پیسہ، اپنا وقت، سب کچھ وہ لگا، اس کے باوجود ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں آتے. تو سب سے پہلے جی اچھا، یہاں پہ کچھ لوگوں کا میسج ہے کہ انگلش میں، تو آپ انگلش میں سب ٹائٹلز آن کر سکتے ہیں. اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو میں آپ کو طریقہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. سب ٹائٹلز آن ہو جاتے ہیں تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جی آپ شروع کیجیے. مجھے بتا دیں کیسے آن کرنے، آپ کر لیں گے وہاں سے ٹائٹلز؟ جی آپ کنٹینیو کیجیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو ہم سب سے پہلے انفیرٹیلٹی یا بانجھ پن کے حوالے سے بات کریں کہ بانجھ پن ہے کیا. دیکھیں ہمارے پاس میں جتنی باتیں کروں گا وہ ساری کلینکل باتیں کروں گا. اس میں ہمارے ہومیوپیتھک جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو یہ ویبینار اٹینڈ کر رہے ہیں، اور پیشنٹس بھی ہیں. تو میں سطحی آسان الفاظ میں، نہایت آسان الفاظ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نہ صرف ایکسپلین کروں بلکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں بتاؤں جس کی وجہ سے ہماری جو انسانیت ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے، خاص کر جو خواتین ہیں اور جو مرد ہیں جو کہ اس بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بانجھ پن کیا. دیکھیں اگر 1 سال تک میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، ہفتے میں 2 دفعہ وہ حق کی ازدواجیت عطا کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا ملاپ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا حمل نہیں ٹھہر پاتا، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڑا بانجھ پن کا شکار ہے یا پھر اولادی کا شکار ہے. اچھا، اس سے پہلے ان کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. WHO یا عالمی ادارہ صحت اور جتنی بھی گائنیکولوجیکل جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اس سے پہلے 1 سال سے پہلے اگر آپ کو کوئی ایک پیتھولوجیکل کاز نہیں ملتی تو آپ ان کے ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جائیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے پاس جوڑے ایسے آتے ہیں کہ جن کا 2 مہینے یا 3 مہینے میں کنسیو نہیں ہوا، تو ہمارا چونکہ ایک پبلک میں ایک ڈومیسٹک لائف اس قسم کی ہے کہ اس میں ان پہ بہت پریشر ڈالا جاتا ہے، وہ جلدی سے گائنیکولوجسٹ کے پاس پہنچ جاتی ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ پرسکرائبر یا آپ کہہ لیں کنسلٹنٹ سے زیادہ دوائی بیچنے والے بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سخت الفاظ ہیں لیکن معذرت کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو دھڑا دھڑ دوائیاں دینے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ ان کو مختلف قسم کی ادویات دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں
وہ جو ہے مزید خرابی کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو دوا کی ضرورت نہیں تھی انیشیل سٹیج پہ، وہ ٹھیک ٹھاک تھے، آپ ان کو ہارمونل سپل دے رہے ہیں، ان کے ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جو ایک نیچرل فینومینا ہے، چاہے خاتون ہے یا مرد ہے، اس کے ہارمونس کا جو میکینزم ہے جو آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مزید پریشانی کا شکار وہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو پراپر رہنمائی چاہیے، گائیڈنس چاہیے، اور ہمارے ہاں کئی کیسز الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہ صرف اور صرف پراپر رہنمائی سے وداؤٹ کسی میڈیکیشن کے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایک اس کی تناسب ہے کہ وہ اپنی جو اولاد ہے اس کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک یہ سوال آتا ہے کہ بانجھ پن کے جو شکار ہیں تو اس میں مرد کو زیادہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے یا عورت کو علاج کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر فوکس خواتین کی طرف کیا جاتا ہے۔ خواتین ذہنی طور پہ تھوڑا سا ایک سینسیٹیو ہونے کے حوالے سے وہ اس چیز کو محسوس بھی زیادہ کرتی ہیں، اور وہ علاج معالجے کی طرف ایون چھپ کے بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین علاج کروا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کو شاید علاج کی ضرورت ہے۔ ہونا پراپر یہ چاہیے کہ مرد اور عورت کا مسئلہ ہے یہ بانجھ پن، ٹھیک ہے، یہ اکیلے نہ مرد کا مسئلہ ہے نہ عورت کا مسئلہ ہے، یہ اس جوڑے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اس جوڑے کو پہلے تو آپ ایک معالج کے پاس جائیں، مستند کے پاس، کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرے کہ ضرورت کس کے علاج کی ہے، ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، یا پراپر رہنمائی سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو پہلے ہی لیبل کر دینا کہ یہ خاتون بانجھ ہے یا مرد بانجھ ہے، یہ ایک بہت غلط پریکٹس ہے۔ اچھا مختلف ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مرد ہے وہ پری میچور ایجیکولیشن یعنی کہ اس کے کسی قسم کے ٹائمنگ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، صورت انزال ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ عورت بھی یہ چیز سمجھنے لگ جاتی ہے، آج کے دور میں ماڈرن ایرا میں ہمیں یہ کیسز بہت سننے کو ملتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ان چیزوں کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اس کا فیصلہ ایک مستند معالج کو ہی کرنے دیں تو بہتر ہے۔ اچھا پاکستان میں دیکھیں یہ جو شرح ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بانجھ پن کی، اس کی مختلف وجوہات ہیں، آپ کا نیوٹریشن ہے، آپ کی غذائیت، ایک ماڈرن ایرا میں آپ کی جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہے اس کا دھڑا دھڑ استعمال، پھر اس کا جو ایک زیادہ استعمال ہے، ہیٹ ویو جنریٹ ہوتی ہیں، ساتھ میں اس کے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کا جو ہارمونس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے جو ایک آپ کسی قسم کی آپ مثال کے طور پہ فیس بک پہ ریلز دیکھ رہے ہیں تو اس میں کتنے ایٹ اے ٹائم آپ کے ایموشنز جنریٹ ہوتے ہیں اور وہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک دم سے ہی سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ہارمونس کو کہیں نہ کہیں جا کے اس پہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جو ہے نا برے قسم کے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تو پاکستان چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں پہ بہت لٹریسی ریٹ بھی کم ہے، انفیکشس ڈیزیز کا جو تناسب ہے وہ بھی زیادہ ہے، خواتین میں زیادہ ہے۔ ایون ہم نے مختلف ولیجز میں فری کیمپس لگائے تو ہمیں وہاں پہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ خواتین کی جو نیوٹریشن ہے اور ان کی جو ہائیجین ہے وہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ انفرٹیلٹی تک پہنچ جاتی ہیں، پی آئی ڈیز ہو جاتی ہیں، جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہو جاتی ہے جو لیڈ کرتی ہیں ان کی ٹیوبل بلاکیج کی سائڈ پہ یوٹرائن فیبرائڈز کی وجہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اوویرین سسٹ کی وجہ بنتی ہیں، اور انفیکشن جب بار بار ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ انیمیا، خون کی کمی، ڈپریشن، انزائٹی، بہت ساری چیزیں، اور یہ انڈائریکٹلی آپ کی انفرٹیلٹی کو پیدا کرتی ہیں، خواتین کے حوالے سے ہوں اور مردوں کے حوالے سے بھی سیم چیزیں ہیں۔ اچھا دیکھیں اشتہارات ہیں پاکستان میں، آپ کو سب سے زیادہ جو ایڈورٹائزمنٹ اور اشتہارات ملتے ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں، جبکہ گردوں کے امراض پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، دل کے امراض بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کینسر بڑی تیزی سے پاکستان میں بڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن زیادہ جو اشتہارات جو کہ آپ کو دیواروں پہ بھی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جنسی کمزوری، پانچ پن، اس قسم کے آپ کو اشتہارات نظر آتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اشتہارات لگانے والے جو لوگ ہیں وہ شاید اتنا علم تو نہیں رکھتے، لیکن لوگوں کو مس گائیڈ زیادہ کرتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ جنسی مرض کا شکار ہیں اور جنسی مریض ہیں یا آپ بانجھ پن کا شکار ہو چکے ہیں، اور جو سٹریس ہے وہ لیڈنگ کاز ہے اس کی، جیسے ڈائبٹیز کی۔ اچھا ایک بڑا عام سا مت ہے، ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں بہت موٹی موٹی فائلز لے کر آتے ہیں، ایلوپیتھک اسکول آف تھاٹ سے مختلف طریقہ علاج اپنا کے ٹوٹ کے گھروں کے کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری ساری رپورٹس ٹھیک ہیں لیکن میرا کنسیو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ پھر ڈاکٹر ان کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کا صرف اور صرف جو حل ہے وہ آئی وی ایف ہے، ان وائٹرو فرٹیلائزیشن آپ کروا لیں، یعنی کہ مرد کا جراثیم لے کے عورت کا اوبم لے کے وہ باہر فرٹیلائز کریں گے اور دوبارہ سے پھر عورت کی شرمگاہ میں یعنی کہ بچہ دانی میں امپلانٹ کر دی جائے گا۔ اچھا
حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جب کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو اس میں کئی ساری ہومیوپیتھیکلی ایسی وجہ آتی ہے کہ جس کی ہمارے پاس نہ صرف ادویات موجود ہیں بلکہ مؤثر علاج موجود ہے، اور اسی کی بیس پہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے جو معاملات ہیں مریضوں کے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، وہ بالکل شفا یابی کی طرف آ جاتے ہیں. تو صرف رپورٹس پہ آپ، بلکہ مجھے بہت سارے پیشنٹس نے ان باکس کیا ابھی بھی کیا، کیونکہ ہم یہ ویبینار بہت سارے عوامی آگاہی کے کرتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے کرتے رہتے ہیں کیونکہ لوگوں میں اس حوالے سے آگاہی بہت کم ہے. لوگ اپنا پیسہ وقت اتنا ضائع کرتے ہیں، تو صحیح انفارمیشن آپ اندازہ کریں کہ ڈاکٹروں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جا کے فیسیں دے کے گھنٹے گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب ان کا نمبر آتا ہے تو ان کو صحیح انفارمیشن نہیں ملتی، صحیح رہنمائی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ان کی مرض جو ہے گمبھیر ہوتا جاتا ہے. تو وہاں پہ یہ کہنا کہ ان کا جو ہے جو رپورٹس نارمل ہیں اور وہ بس آئی وی ایف ہی آپشن رہ گیا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. ہومیوپیتھی میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا کہ علاج موجود ہے، اور وہ مریض کی تفصیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایون میاں بیوی دونوں کی تفاصیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو میلاد کے بیچ میں کسی قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی ریزنس ہیں جو کہ ان کی رپورٹس نارمل ہونے کے باوجود بھی باندھ پن کی وجہ بنتی ہیں. اچھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں علاج صرف دوا سے ممکن نہیں ہے. آپ کی رہنمائی سب سے پہلے پراپر ہونی چاہیے، تشخیص ہونی چاہیے، ڈائگنوسس ہونا چاہیے. اچھا، ہمارے ہاں خواتین میں سسرالی دباؤ، جو ذہنی دباؤ ہے، آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ان کے ہارمونز ٹریگر کر کے ایسٹروجن کا لیول، اور پھر ایک پورا ایک کیمسٹری ہے اندر. ٹھیک ہے، دیکھیں میں اکثر یہ حدیث شریف کوٹ کرتا ہوں کہ ہم قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا شخص جہنم میں نہیں جائے گا. یعنی دیکھیں کتنا پیارا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پورا ایک اسلامک معاشرے کی اقدار ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی حرکتوں سے کتنے لوگوں کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے جسم پہ، ان کی نفسیات پہ، ان کی روح پہ کتنے وہ زخم ڈال دیتا ہے. ایون کہ بانجھ پن کی طرف بھی جاتا ہے. ہمیں ایون کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ایک اچھا طریقہ ہے کسی کی عیادت کرنے کا وہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ الفاظ ایک زخم رکھتے ہیں، الفاظ وزن رکھتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. تو جو سسرالی دباؤ ہے، چاہے وہ مرد پہ ہو رہا ہے یا عورت پہ ہو رہا ہے، زیادہ تر خواتین اس کا وکٹم ہوتی ہیں. تو وہاں پہ اس کا جو سائیکی ڈسٹرب ہونے سے ہارمونس یقیناً ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے آپ کے جو پیتھولوجی ہے، بیماری ہے، وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھیں ٹیسٹ رپورٹس کیوں اہم ہے؟ ڈائگنوسس کے لیے، تشخیص کے لیے بہت اہم ہے. کئی سارے ہمارے پاس مرد ایسے آتے ہیں جو کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نارمل ہیں، بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی رپورٹس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ٹیکنیکلی جس کو کہ حل کرنے سے ہم ان کے سارے معاملات اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف ان کے آ جاتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جو غذا، دوائیں اور طرز زندگی کا جو تعلق ہے یہ بہت گہرا ہے. انفرٹیلٹی میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی غذا، اگر ایک خاتون اینیمک ہے، اچھا، یا پھر اس کی جو غذا ہے اس میں آج کل جیسے ہماری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جنک فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، اس میں پیزا، برگر، مایونیز، چائنا سالٹ استعمال ہو رہا ہے، تو وہ ان کی فرٹیلائزیشن، ان کے اووم ڈیولپمنٹ اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ادویات ہیں مختلف قسم کی کہ ماہواری میں آپ کو خاص کر اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ نہیں لینی چاہیے، انگریزی ادویات خاص کر. ٹھیک ہے، وہ خواتین، اچھا ڈاکٹر نہیں لکھ کے دیتے، ہمارے پاس اکثر کیسز آتے ہیں وہ سیلف میڈیکیشن، ڈاکٹر صاحب مجھے اس سے آرام آتا ہے میں خود ہی لے لوں. اس میں ایلوپیتھ کا بھی قصور نہیں ہے، اس میں ہومیوپیتھ کا بھی قصور ہے. سیلف میڈیکیشن کسی بھی شکل میں ہمیشہ مریض کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر جو لائف سٹائل ہے، ہمارا لائف سٹائل آپ دیکھیں نا کہ ہم کس قسم کا رہ گیا کہ اگر ایک بچے ہیں گھر میں تو وہ 24 میں سے 18 گھنٹے صرف موبائل یوزج کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں. تو ان بچوں کی نفسیات، ان کی اوورآل صحت، ڈائجیشن، فوڈ کی ابزارپشنس، آپ اچھا کھلا رہے ہیں ان کو، ہو سکتا ہے آپ آرگینک کھلا رہے ہو، لیکن ان کے جسم میں فوڈ اسیمیلیشن ہی نہیں ہو رہی، ابزارب ہی نہیں ہو رہا. جو نیوٹرینٹس ان کو چاہیے اووم میچوریشن کے لیے، جو چاہیے ہیلدی سیکچوئل لائف کے لیے جو چاہیے، وہ ان کو مل ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، وہ جب مل نہیں رہے تو ان کا جو ہے بہت زیادہ اس حوالے سے نقصان ہو سکتا ہے. اچھا جی، یہ ایک اے ایم ایچ ٹیسٹ ہے، اینٹی ملیرین ہارمونل جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری مجھے کوئریز آتی ہیں، اور میں بسا اوقات پیشنٹس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا ایسا فکسڈ مائنڈ بنا کے بھیجا جاتا ہے ایلوپیتھک اسکول آف تھاٹ کی طرف سے. نام اس لیے لینا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے.
اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اووریز کا کتنا ریزرو رہ گیا، یعنی آپ کے فولیکلس کتنے زیادہ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے فولیکلس کتنے زیادہ رہ گئے ہیں، آپ نے اس کو جو ہے نا اسیسمنٹ آپ اس سے AMH سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا اب لیکن یہ ٹیسٹ 100% جو آپ سیرم سے کر رہے ہیں وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو حقیقت ہی بتا رہا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایک خاتون نے ہارمونل سپلز لی ہیں، ایگزوجینس لی ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کی جو ہے نا AMH کا لیول گرتا ہے، سگریٹ نوشی سے گرتا ہے، سٹریس سے گرتا ہے. اچھا سگریٹ اگر نہیں بھی پی رہی اور اس کا ہسبینڈ اگر اسموکر ہے، اس کے قریب وہ رہتی ہے، تو جو نکوٹین انہیل کرنے سے اس کی جو سلسلہ اس میں وہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے. کچھ خواتین نے جو فیبرائڈس ہیں یا آپ کہہ لیں کہ بچہ دانی کی رسولیاں ہیں، اس کی سرجری کی وجہ سے بھی ان کا AMH لیول گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس جو ابھی ویبینار ہے اس میں کئی ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی رپورٹس میرے ساتھ شیئر کی اور وہ بہت مایوس ہے، اور ان کی ایج صرف اور صرف 35 37 32 30 سال ہے. تو ان کو میں نے ان باکس میں بھی یہ بتایا کہ آپ کا جو یہ ہے یہ مسئلہ قابل علاج ہے، لیکن آپ اپنے ذہن سے پہلے یہ نکال دیں کہ آپ کا AMH کی کم ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ نہیں ہو سکے گا، کنسیو نہیں ہو سکے گا. پہلے آپ اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکالیں. اس کی مکمل تفصیل جس بھی ہومیوپیتھک معالج کے پاس آپ جاتے ہیں ان کو تفصیل ضرور بتائیں، چاہے کسی گائنیکولوجسٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں. آپ دیکھیں لیب رپورٹس کو اسیس کرنا ایک مستند معالج کا ہی کام ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے کہ عورت ہی صرف بانجھ پن کا نہیں ہوتا، یہ مرد اور عورت دونوں کا مشترکہ مسئلہ ہوتا ہے بانجھ پن کا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جوڑا بانجھ ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مرد بانجھ ہے یا عورت بانجھ ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی دونوں کی صحت اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن رکھتے ہیں تو معاملات اچھے رہیں گے. اگر نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے بھی وہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن بچے دونوں کے ایٹ اے ٹائم نہیں ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ بس آپ کا اکثریت میں ہمیں دونوں کا علاج اور دونوں کی تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا عمر زیادہ ہونے سے اکثر یہ خواتین سمجھتی ہیں، مرد بھی سمجھتے ہیں کہ آج کل تو لوگوں کا ذہن بنا دے کہ 40 کے بعد آپ کی جو زندگی ہے وہ بونس ہے، آپ کی سیکچول لائف ختم ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کو ماہواری آ رہی ہے اور آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر فولیکلس اووم موجود ہیں تو آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کنسیو کر سکتے ہیں. مرد کا تو جو انٹروپاس ہے وہ 60-65 سال کی عمر میں جا کے ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر ان کی لائف سٹائل اور ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو. خواتین کا تو کم از کم بھی ہمارے پاکستان میں 52-50 سال ایوریج کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچھا فیبرائڈ کے حوالے سے جو کچھ سوالات بھی ہمیں آئے ہیں کہ فیبرائڈ دیکھیں بانجھ پن کی وجہ نہیں ہے. کچھ فیبرائڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو بیبی ہے وہ یعنی انفنٹ جو ہے وہ فٹس جو ہے وہ گروتھ نہیں کر پاتا. فٹس جو مطلب ماں کے کنسیو ہونے میں وہ رکاوٹ اتنا نہیں ہوتا، فٹس کی گروتھ میں ہوتا ہے. ہاں اگر بہت بڑا فیبرائڈ ہے جس نے کہ پورا کا پورا اس کا جو ہے نا وہ کور کیا ہوا ہے یوٹرس کو، تو وہ پھر ایک پرابلم ہو سکتا ہے. جو چھوٹے فیبرائڈ ہیں اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کے ہمیں مشاورت دینی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا فیبرائڈ کا پہلے علاج کیا جائے، پہلے آپ کی انفرٹیلٹی کا علاج کیا جائے. اچھا تو اب یہ ہمارے کچھ کیسز ہیں ایزوسپرمیا کے. ایسے مرد جو ہمیں اس ویبینار میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے ہم سے سوالات کیے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا ایزوسپرمیا، اور میں ہمیں چونکہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا بھی یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں مردانہ جراثیم کا بالکل نیل ہو جانا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اچھا کچھ بچے ہوئے ہیں، 1-2 بچے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کا ایزوسپرمیا ہو گیا. ٹھیک ہے، سیکنڈری انفرٹیلٹی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کیس ہے، یہ ویریکوسیل کے ساتھ آیا تھا، اس کے 0 سپم تھے، بالکل نیل تھا. یہ 3 رپورٹیں میں نے اس کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ ان کا جو سپم ہے نہ وہ صرف بنا ہے بلکہ وہ اب بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اب تک یہ جو میل ہیں یہ الحمدللہ کنسیو بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا الحمدللہ کنسیو ہو چکا ہے. اچھا جی اب یہ دیکھیں یہ ایک خاتون کا وہ ہے، ان کی ایج کتنے 43 ایئرز اولڈ تھیں. ٹھیک ہے، ان کا جو ہے انہوں نے ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا جو ہے نا AMH کم ہے اور یہ چیزیں ہیں. اور اس عورت کا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس عورت کی اس خاتون کی نیوٹریشن بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، ان خاتون کو جو سٹریس تھا وہ بہت زیادہ تھا. اور ان خاتون کا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نے یہی گائیڈ کیا کہ دیکھیں سسٹر آپ اپنے اپنے جو شوہر ہیں ان کے ساتھ آپ جائیں. ٹھیک ہے، کچھ ڈومیسٹک ایشوز تھے. ٹھیک ہے، یہ جتنی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پیشنٹس کے کانسنٹ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، پیشنٹس کی اجازت کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہر پیشنٹ کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے تو پیشنٹ سے اجازت کے بغیر ہم یہ چیزیں شیئر نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ این ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے ہم نے اس کی پریئر پرمیشن لی ہے. اچھا تو ان کے جو ہسبینڈ کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے بھی
جو ہے ان کے جو سٹریس کا لیول تھا اور کانسیکوئنٹلی AMH کا اور فولیکلس کا میچور نہ ہونا، یہ چیزیں، اور ذری بات ہے انفرٹیلٹی کی، اب سال میں اگر وہ 2 مہینے کے لیے آ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کہاں کنسیو ہو سکتا ہے، چانسز ہوتے ہیں لیکن وہ منیمائز ہوتے جاتے ہیں۔ ہم نے اس خاتون کو اور اس کے ہسبینڈ سے ریکویسٹ کی کہ آپ دونوں اکٹھے رہیں، ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ 2 سال اکٹھے رہے اور اس دوران میں ان کا علاج بھی چلتا رہا، میاں بیوی دونوں کا، الحمدللہ یہ بھی کنسیو کر چکے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ غذا کے حوالے سے میں بتاؤں، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں جلدی سے ہم، کہ یہ جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، نیچرل فروٹس جتنی بھی ہیں، آرگینک فروٹس جتنی بھی ہیں، کوشش کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ میسج آیا کہ میں آپ کو یہ رپورٹ ان کی دکھا رہا ہوں دوبارہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو نیوٹریشن کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کا یہ جو جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، نیچرل فوڈس ہیں، جس میں سینتھیٹک جو کیمیائی کھادے ہیں وہ استعمال نہ ہوں، تو آپ دوبارہ سے وہ مطلب آپ استعمال کریں، فش استعمال کریں جس میں اومیگا 6 ہے، اومیگا 3 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، ایگ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیلس ہیں۔ تو اب ہم سوالات جوابات کی طرف جائیں گے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے، اور یہ جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ سے یہاں پہ مختصر وہ کروں، اور اس کے بعد پھر ہم سوالات کی طرف جائیں گے کہ پراپر ڈائگنوسس، پہلے تشخیص کروائیں اپنی، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی مسئلہ ہے، چاہے عورت کا مسئلہ ہے یا مرد کا مسئلہ ہے، میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر خاتون کا مسئلہ ہے یا مرد کا مسئلہ ہے تو اس میں اس کی جو پارٹنر ہے یا اس کا جو پارٹنر ہے اس کا بھی کردار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس فیبرائڈ کے کیسز آئے، ٹھیک ہے، ان میں خواتین کو فیبرائڈ ہے، لیکن اس فیبرائڈ کے بننے میں یا اس کے ٹھیک نہ ہونے میں کے معاملے میں ان کی جو ہسبینڈس ہیں ان کا ایک نیگیٹو کردار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہوتا ہے، یہ بہت ڈیبیٹیبل ہے، بہت سارے اس میں فیکٹرز انوالو ہیں، لیکن ہوتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹو ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا، اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اگر آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں اپنی پارٹنر کے ساتھ آپ شیئر کریں، نہیں کر سکتے تو آپ مستند جو ہومیوپیتھک معالج ہے اس کا انتخاب ضرور کریں۔ لیکن میں ہر اپنی ویڈیو میں، ہر ویبینار میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ پڑھے لکھے، کوالیفائڈ اور محنتی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جو کہ آپ کو ہر حوالے سے اسپیکٹ سے گائیڈ کر سکے اور اس میں جو حقائق پہ مبنی ہیں وہ آپ کو مشاورت دے سکے۔ تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ وہ ہومیوپیتھی میں کیوریبل ہیں۔ اچھا، IVF کی یہاں پہ بات رہے گی، تو بہت سارے کیسز IVF کی جس طرح سے مارکیٹنگ کی جاتی ہے، IVF میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی لمیٹیشن ہے، ہر سسٹم کی اپنی لمیٹیشن ہے۔ ہومیوپیتھی کی اپنی ہے، ایلوپیتھی کی اپنی ہے، ہربل میڈیسنز کی اپنی ہے، لیکن ان کی جو ڈومین ہے اس میں شاید بہت ساری میڈیکیشنز کے حوالے سے بھی معاملات موجود ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھی میں IVF سے پہلے آپ ہومیوپیتھی ضرور ٹرائی کریں۔ آپ کا بچہ نیچرل طریقے سے ہوگا، قدرتی طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے جو بچے کی صحت ہے، ماں کی صحت ہے، اور اوورآل اس کی جو نفسیات ہے وہ اچھی ڈیولپ ہوگی اور سستا بھی رہے گا، اور کامیابی کا تناسب ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں اس حوالے سے کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ نیچرل میڈیسنز کی طرف رہیں، نیچرل طریقے اختیار کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ایک مکمل تفصیل ہے، وہ کیس ٹیکنگ ہے، وہ ہو۔ مریض اپنے طور پہ صرف رپورٹس بھیج کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج ہو جائے گا تو یہ غلط ہے۔ ہر مریض کی وجوہات مختلف ہیں، اس کی تکالیف مختلف ہیں، اسی کے حساب سے اس کے بانجھ پن کا، انفرٹیلٹی کا جو بھی معاملہ ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو IVF ایک آپشن ضرور ہے، اچھا آپشن ہے، لیکن وہ ان پیشنٹس کے لیے ہے جن کا کے معاملات کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں جس کی طرف آپ کو مجبوراً جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا نیچرلی وہ سپم بن سکتا ہے، اووم میچوریشن کی طرف آ سکتا ہے، تو پھر آپ کو اس طرف میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں دیکھیں فیلئر کا ریٹ بھی زیادہ ہے۔ کتنا ہے کہ جو آپ اگر 100 بندہ کروا رہا ہے IVF تو اس میں 30% صرف اور صرف جو ہے نا کامیابی کا چانس ہے، یعنی 10 میں سے 3 مریضوں کا کامیاب ہوتا ہے، جوڑوں کا کامیاب ہوتا ہے، باقی اکثر کا فیل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ IVF بری چیز ہے ایک انسانیت کے لیے، اس وقت جو میڈیکل ریسرچ ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہے اس کا ضرور فائدہ لینا چاہیے، لیکن اس کی کامیابی اور اس کا تناسب دیکھتے ہوئے تو نیچرل میڈیسن آپ کو سیکیور، سیف، سستا ایک علاج پرووائڈ کر رہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ لوگوں نے جو ذہن سازی بنائی ہوئی ہے کہ 1 مہینہ آپ علاج کروائیں، 2 مہینے علاج کروائیں اور مریضوں سے بھاری چارج کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا نہیں ٹھہرتا، یہ ایک لوگوں کی بہت غلط مائنڈ سیٹ بنانے والی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسانیت کے ساتھ ایک ظلم والی کیفیت ہے۔ تو
عاطف صاحب، عاطف بھائی ابھی میرے خیال میں سوالات ہم لوگ لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو بھی ہے ان کو انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، آپ سب کے مائک سبھی آن کیے جائیں گے، تو آپ سب صرف جب بولیں تو تب ہی مائک آن کریں، ادروائز آپ مائک کو بند کر سکتے ہیں تاکہ وہ میٹنگ میں ڈسٹربنس نہ ہو. تو آپ سب کے مائک جو ہے وہ آن کر رہے ہیں. آپ سب یہاں پہ ہینڈ ریز کر کے بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں. جی مائک آپ آن کر سکتے ہیں سر، ایک ایک کر کے کائنڈلی سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سیشن واز ویری انفارمیٹیو. میرا کوشچن ہے سر، آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی آ رہی ہے، شور تھوڑا سا یہ شور میری طرف نہیں ہے، کسی اور کی طرف ہے جو مائک آن کی ہے میرا خیال ہے. اچھا آپ بات کریں سر پلیز. اچھا جی مائک سر جو ہے ایسا ہے وہ کہ جب صرف ہمارے جو پاس بول کوئی رہا ہے وہ مائک پیشنٹ آن آئے گا اور اس کی سب رپورٹ، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی سب رپورٹ صحیح ہوں گی، کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا، اور پیشنٹ ہمارے پاس آ گیا، تو ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہم کہاں سے شروع کریں گے کہ اس کی کیا سمپٹمز لیں گے کہ ہم کسی اپنی ہومیوپیتھک ریمیڈی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکیں؟ ہم کیسے آگے کیسے چلیں گے ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر؟ تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام کیا ہے، گڈ نیم کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ظفر ہے سر. اچھا جی، ڈاکٹر ظفر صاحب نے بہت ایک اچھا سوال کیا ہے. یہ جو ہومیوپیتھک ہمارے ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے یہ بہت ایک ویلڈ انفارمیشن میں دینے جا رہا ہوں. دیکھیں، جو آپ کے کیس ٹیکنگ ہے نا، وہ جب بھی آپ کسی میڈیسن سے ریلیٹ کر کے یا سیپیا کو یا کونیم کو نیٹرم کار کو آپ ذہن میں رکھ کے کریں گے نا، تو آپ کا فیلئر کے چانسز 99.5% ہوتے ہیں. اس میں ہم مریض پہ تقریباً ٹرائل ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو میڈیسنز ہیں اس میں آپ دیکھیں نا کہ کامن سمٹمس تو آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں. جو کریکٹرسٹک سمٹمس ہیں، کیا ہر دوائی کے آپ کو اس میں کور ہوتے ہیں؟ تو نہیں ہوتے. تو ہمیشہ کیس ٹیکنگ کا ہم نے اس پہ ایک ویبینار بھی رکھا تھا اور تفصیل سے بات کی تھی. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت مستقبل قریب میں ہم دوبارہ سے رکھیں اس پہ. ہمیشہ اوپن اینڈڈ کویسچن مریض سے پوچھا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایک باقاعدہ کیس ٹیکنگ فارم ہونا چاہیے، اور آپ یہ نہ رہے ایک میڈیسن کو سوچ کے جب آپ رکھیں گے تو اس میں فیلئر ہے. اوپن اینڈڈ کویسچن کریں، یعنی کہ مریض کو بولنے دیں، ٹھیک ہے؟ مریض کی تفصیل پہلے لیں، اور اس کے بعد آپ کی جو لیڈنگ کویسچنز ہیں اس کو تو جیسے ہمارے ہومیوپیتھی کے بانی ہیں ڈاکٹر سیمیول ہنیمن صاحب، انہوں نے اس حوالے سے ہمیں منع کیا کہ آپ نے لیڈنگ کویسچنز نہیں پوچھنے. لیڈنگ کویسچنز لیڈ کرتے ہیں آپ کی رونگ پرسکرپشنز کی طرف، رونگ ڈائگنوسس آف دی پیشنٹس کی طرف. چاہے ایلوپیتھ ہے یا ہومیوپیتھ ہے، اس کو یہ چاہیے کہ لیڈنگ کویسچن نہ پوچھے. مریض کی جتنی ڈیٹیل آتی ہے وہ رستے پر خود بخود کھلتے جاتے ہیں. اور کیس ٹیکنگ ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، جو کہ ود پریکٹس آتا ہے. آپ کتابیں پڑھیں، ضرور پڑھیں، اپنے نالج کو وہ کریں، لیکن ساتھ میں جب آپ پیشنٹس دیکھنے لگتے ہیں، جتنے پیشنٹس آپ دیکھیں گے، جتنا آپ ان پہ ٹائم لگائیں گے. مجھے ایک پیشنٹ پہ سٹارٹ میں 2 گھنٹے لگ جاتے تھے. آج الحمدللہ ہم آدھا گھنٹہ 40 منٹ میں ایک اچھی کیس ٹیکنگ اور اس کے اچھے جو کی نوٹ سمٹمز ہیں یا پریکٹسک سمٹمز ہیں پیشنٹ کے، وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو گائیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ود ٹائم یہ جو ظاہری بات ہے کہ آپ کو ساتھ میں، اچھا یہ جو آدھا گھنٹہ میں بتا رہا ہوں، اس میں صرف ہم یہ نہیں کہ سوالات ہی پوچھ رہے ہیں، پیشنٹ کی سن رہے ہیں، پیشنٹ کو رہنمائی بھی دے رہے ہیں اس میں. تو ڈاکٹر صاحب کوشش کریں کہ اوپن اینڈڈ کویسچنس کی طرف رہا کریں، اور جو آپ کی ایک مینول ہے ہومیوپیتھی کا، جو مطلب ہماری فلاسفی ہے، اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں، آرگن اینڈ آف میڈیسنس کے ساتھ ان ٹچ رہیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کامیابی کا تناسب بہت زیادہ. جی نیکسٹ سوال پوچھیں جی پلیز. جی یہ چیٹ میں بھی ایک کوشچن ہے کہ ویریکوسیل 4 گریڈ، اس کے بارے میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نائب علی بول رہا ہوں کراچی سے. عنایت علی صاحب جی فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جیسے مثال کا ایک پیشنٹ ہے، اس کے ویریکوسیل بھی ہے اور اس کے اسپم بھی بہت کم ہے، یعنی 5 ملین ہے. جی اب وہ اپنی مسز کے ساتھ ہم مستری کر ہی نہیں پاتا ہے، وہ ایک دم فارغ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا حضور تناسل میں نفس میں تناؤ ہی نہیں آتا ہے، تو اس کا کوئی حل ہے؟ اچھا دیکھیں سر، آپ نے جو بات پوچھی ہے نا، اس میں تو 3 چیزیں آپ اکٹھی کر گئے ہیں. ویریکوسیل اکٹھا کر گئے ہیں، اولیگوسپرمیا اکٹھا کر گئے ہیں، اور ساتھ میں پری میچور ایجیکولیشن اکٹھا کر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ہے دیکھیں، ویریکوسیل کی وجہ سے سپرم کی کوالٹی یا کوانٹٹی کا کم ہونا ایک عام سی بات ہے،
ٹھیک ہے. ٹیمپریچر آپ کے ٹیسٹس کا بڑھتا ہے, سکروٹم کا بڑھتا ہے, اسپرمیٹوجینیسس پہ فرق پڑتا ہے, وہ ڈکلائن ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا تو علاج, اور اس کے ساتھ علاج کے ساتھ صرف نہیں, اس کی مینجمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کی مینجمنٹ بھی آپ کو کرنا ہوگی. باقی یہ جو آپ نے پوچھے ہیں کہ جو ٹائمنگ اور اس قسم کے جو مسائل ہیں, اریکشن کے مسائل ہیں, تو یہ آپ کے پیچھے ہارمونز ڈسٹرب ہونے کے ساتھ اور آپ کی سٹریس کے ساتھ یہ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو ویریکوسیل ہے اس میں لائف سٹائل اور ساتھ میں جو سٹریس کا لیول ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ویریکوسیل پروگرس کرتا جاتا ہے, وہ بہتری کی طرف نہیں آ پاتا. تو آپ اس طرح سے آپ کو مکمل جو ایک باقاعدہ ایک کنسلٹیشن لینی چاہیے, اس کے حساب سے آپ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اگر 53 ایج ہو جائے تو اس میں ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سوری دوبارہ پوچھیں. 53 ایج ہو جائے, اگر ایک مرد کی 53 ایج ہو جائے اور وہ اپنی مسز کے ساتھ بستری نہیں کر پاتا ہے, اسے ازدواجی زندگی سکون نہیں دے پاتا ہے, تو کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے 53 ایج میں؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں میل جو ہے نا اس کا جب تک انڈرو پاس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جو کہ 70 مطلب بکس میں 65 لکھا ہوا ہے, لیکن پاکستان میں ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ 80-85 تک میل جو ہے نا پوٹنٹ رہتا ہے. لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وزن, آپ کی لائف سٹائل, آپ کی نیوٹریشن. صرف دوائی پہ جو اکتفا کرتے ہیں نا, میں اس چیز کا آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ لوگ بہت غلط کرتے ہیں کہ جا کے صرف دوائی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ میں کھاؤں گا اور میں بس بالکل ٹھیک ٹھاک 22-25 سال والا لڑکا بن جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک غلط ہے. آپ کی جو رہن سہن ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ ہو گیا, کتنا آپ پر امید رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کون سی بلڈ پریشر کی, شوگر میں تو مبتلا نہیں ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن یہ قابل علاج ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ٹیسٹ وغیرہ بھی نارمل ہو جائیں گے اگر اسمال ہے تو؟ ٹیسٹس اگر اسمال ہے تو اس کی وجہ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے وہ مطلب جینیٹیکلی یعنی کہ بائی برتھ وہ اسمال ہیں یا ابھی وہ ہوئے ہیں, تو اس کی وہ کنڈیشنز کو, اس کے ہارمون, ساری آپ کی پروفائل سامنے ہوگی نا, تفصیل ہوگی, تو اس کے حساب سے پھر آپ کو ہم بہتر آپ کو رہنمائی کر سکیں گے. تو پھر آپ سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی آپ کو آتے تھوڑی دیر تک بتا دیتے ہیں ہم. یہ کوشچن آنسر کے سیشن سے فری ہو جائے نا تو پھر آپ کو یہ ساری وہ ڈیٹیل شیئر کر دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, پھر تھینک یو. تھینک یو جی, تھینک یو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں محمد فیاض بات کر رہا ہوں. آج ابھی یونیورسٹی سے ہوں اور 4th پروف کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ماشاء اللہ. سر میرا آپ سے سوال تو نہیں ہے, پر یہ ہے کہ میں نے آپ کا تھینک یو کرنا چاہا کہ آپ نے اس بارے میں بات کی. آج کل کیونکہ ایسے کیس بہت سے ہوتے ہیں, مطلب میں نے بہت سے ڈاکٹر کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس ایسے کیس جائیں تو وہ ڈائریکٹ میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں میڈیکیشن ٹریک شروع نہیں کرنی چاہیے, پہلے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے پیشنٹ کی, کہ شاید اس وقت ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی وجہ سے پیشنٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ نارمل کی طرف آ جائے. اب یہی بات ہے جو فیمیل میں ہم دیکھ جاتے ہیں آج کل, جس طرح جنک فوڈ ہے وہ ایک بہت ہی اثر انداز ہو رہی ہے ہماری فیمیل کی گل پر, تو جس کی وجہ سے جو میناکشی کی ایج ہے وہ بھی ارلی سٹارٹ ہو جاتی ہے. پہلے مطلب 13 یا 14 ایئر کی گل ہوتی تھی تو مینسٹریشن سٹارٹ ہوتی تھی. اب کیس ایسے آ رہے ہیں کہ میں نے ایک خود بھی دیکھا تھا, 9 سال کی بھی ایک لڑکی تھی, اس کو بھی مینس سٹارٹ ہو گئے تھے, اور یہ کامن رول ہے 11-12 سال کی عمر میں. اگر جلدی مینسٹریشن سٹارٹ ہو جائے تو وہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے. تو آپ نے اچھا کیا ایسے ویبینار رکھ کر, اور اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی بھی ملے گی کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور سر میری ایک یہ گزارش ہے کہ فیمیل جو ایسی ہیں نا, تو ان کو ایک تو ایکسرسائز کی پریفرنس لازمی دینی چاہیے, اور اس کے بعد اس کو ڈائٹ پلان ان کو دینا چاہیے. ان کو یہ روکنا چاہیے کہ یہ جو جنک فوڈ ہے نا, یہ اس سے آپ بالکل دور رہیں. اور ساتھ یہ جو آج کل کولڈ ڈرنکس ہے یا یہ کنٹامینیٹڈ فوڈ جن کو ان کے ڈبوں میں جو بند ہوتی ہے فوڈ, ان سے بھی ہمیں روکنا چاہیے. بہرحال آپ نے بہت اچھا کیا ویبینار رکھ کر, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بہت انفارمیٹو تھا. ڈاکٹر فیاض بہت شکریہ آپ کا, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے. ماشاءاللہ آپ ابھی 4th ایئر میں ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں, اچھے ٹیچرز کی زیر نگرانی ہیں, تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے انسانیت کے لیے خیر کا کام بھی لے, اپنی محنت کو جاری رکھیں. بہت شکریہ, تھینک یو. نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں صدیق حسین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے.
मेरी मिसेज होम्यो डॉक्टर हैं। अच्छा, मेरे साथ ये इशू है कि मुझे सुडोजेंथमा एलास्टिकम था, पैदाइशी था, लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला, जब मेरी दोनों आंखें ऑलमोस्ट खत्म हो गई तब जाके पता चला कि मुझे ये बीमारी है। तो एक तो ये बताएं कि इस बीमारी का इलाज है जिसमें इलास्टिक सेल्स जो है वो उसमें कैल्शियम या कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है और इस तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, आंखों की बीनाई चली जाती है और हार्ट वाला का भी मसला शुरू हो जाता है। तो इसका कोई इलाज है? रेटिनोपैथी भी कह सकते हैं इसे, लेकिन उसका ये रेटिनोपैथी नहीं है, ठीक है। ये मखसूस बीमारी की वजह से रेटिना डिटैच होता है या डैमेज हो जाता है। बहुत शुक्रिया। देखें सर, आपने जो सवाल किया ना, ऑटो इम्यून डिजीजेस जितनी भी है ना जिसमें आपका अपना कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम या आपकी जो चेन्स हैं वो आपके खिलाफ ही एक्टिवेट हो जाती हैं और एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलता है, इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और बहुत प्रोफेशनल काम कर रहे हैं सीलिक डिजीज़ पे, डॉक्टर शुएब साबित, तो उनके पास इस किस्म के जो बच्चे आते हैं, खासकर उनका जो पीडियाट्रिक्स पे है बहुत ज़्यादा ग्रिप है। तो जो फंक्शनल चेंजेस वाले जो बच्चे हैं तो ज़ाहिर बात है कि उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, वो ना सिर्फ ठीक होते हैं बल्कि रिवर्स होते हैं और बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। अब आप अपनी देखें कि आपकी जो डिजीज़ का स्टेज है, प्रोग्रेस है, वो कितनी हो रही है। हाँ, अक्सर ये होता है कि होम्योपैथी में हमारे पास जो केस आता है वो सारा इलाज करवा के आखिर में आता है, तो उसमें हमने ये देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अपने सीनियर्स की प्रैक्टिस में, कि अगर वो केस रिवर्सिबल नहीं भी है तो कम से कम उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो फेयर हो जाती है कि वो स्टेज जो है ना मजीद खराबी की तरफ नहीं जाता, ठीक है। अब आपकी आइज का रेटिनोपैथी जितनी डेवलप हो चुकी है तो उसको देखना होगा कि वो क्या रिवर्सिबल है या नहीं है, फंक्शनल लेवल पे है या स्ट्रक्चरल लेवल पे आ चुकी है। अगर तो स्ट्रक्चरल इसमें कोई मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं, देखें सर, ये मैंने फॉलोअर जब पहली बार ली थी। जी देखें सर, ये मेडिसिन इस हवाले से आपकी मुकम्मल केस टेकिंग और मुकम्मल जो आपकी स्टेट ऑफ द डिजीज है ना उसको देख के दी जाएगी, नहीं तो आप वो बस तुक्के लगाते रहेंगे और वक्त गुजरता जाएगा, मायूसी बढ़ती जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि रोड तो वो लें ना कि जिसमें आपको पता हो कि यार ये चीज कम से कम आपको फायदा देगी। मेडिसिन ऐसी बहुत सारी हैं कि जो कि पैथोलॉजी के नाम पे दी जाती हैं, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस है इस तरह से करना, इसको मैं नहीं समझता कि ये होम्योपैथिकली ठीक है। आपकी जब तक तफसील मुकम्मल ना हो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप अपने करीबी किसी मुस्तनद होम्योपैथिक मुआलिज से इस हवाले से मुकम्मल उनके पास विजिट करें, अपनी रिपोर्ट शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर मुआवनत मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी प्लीज। सर मैं डॉक्टर जफर बात कर रहा हूँ। सर नॉर्मली ये बिलीव है और साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि जो लो ओवरिन रिजर्व जो है वो जब कम हो जाते हैं तो वो दोबारा इंक्रीज नहीं हो सकते, जबकि आपने लेक्चर में आपने ये फरमाया है कि वो पेशेंट भी वो सही हो सकते हैं। उसमें क्या हमारी होम्योपैथिक जो है ये ओवरिन रिजर्व ज्यादा करती है या कुछ और करती है ये सर? नहीं सर, देखें मैंने जैसे एग्जांपल्स आपको दी कि मेरे पास 32, 34, 37 ईयर्स और 44 ईयर्स की लेडी आई, उनका AMH लो आ रहा था, ठीक है। अब AMH लो आना उसकी बेस पे आप डिफाइन करते हैं कि इनका ओवेरियन रिजर्वायर कितना है, ठीक है। तो अगर उनको जो पैथोलॉजिकल स्टेट्स मैंने बताई कि फेब्रॉइड है, स्ट्रेस है, हार्मोनल पिल्स ली हैं, ठीक है, तो वो आपको मिसलीड कर रहा है। वो जो AMH का सीरम में आपने जो टेस्ट किया है वो आपको मिसलीड कर रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो वो क्या करते हैं कि वहां पे वो इलाज छोड़ देते हैं, उनका स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है और सिलसिले जो है ना मजीद खराबी की तरफ आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि उनका अगर रिजर्वायर देखें, एक बंदे का रिजर्वायर बिल्कुल ही एम्प्टी हो गया है तो जरी बात है वो तो पीछे मटेरियल ही नहीं, हम कहाँ से लेकर आएंगे होम्योपैथिकली, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो AMH लेवल है उसको जो लो लेवल पे आता है वो हमेशा प्रिसाइज आपको मरीज की पिक्चर नहीं दे रहा होता। अगर एक खातून को माहवारी आ रही है, ये रिसर्च बेस में आपको बता रहा हूँ, रिसर्चेस में बाकायदा ये चीजें पब्लिश हो चुकी हैं कि अगर एक खातून की एज फर्टाइल है, उसको साइकिल्स रेगुलर आ रहे हैं, तो उसका जो सिलसिला है वो बेहतर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक मजीद यानी उसके ओरिजिनल रिजर्व हो सकते हैं। यहाँ पे एक बात मेरे जहन में आ रही है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो हमारे बहनें देख रही हैं इसके हवाले से, कि एक आजकल बहुत डिस्करेज डॉक्टरों की तरफ से भी किया जाता है कि आप जो है ना फार्मूला मिल्क पे बच्चों को ले जाते हैं। अच्छा,
آپ کا اوویرین ریزرو آپ بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پہلے بچے ہوئے ہیں، 2 ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، اگر 2 سال آپ نے اس کو لیکٹیشن کروائی ہے، بریسٹ فیڈنگ کروائی ہے، تو آپ دیکھیں کہ 2 سال تک آپ کے جو مطلب وہ اوویرین ریزرو ہے وہ بہتر رہتا ہے. اور یہ ایک ان فیکٹرز میں ایک ایسے ہے کہ پرانی جو خواتین تھیں جن کے بہت سارے بچے ہوتے تھے، 10 12 بچے ہوتے تھے، وہ 50 سال کی عمر میں جا کے 13واں بچہ بھی ان کا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک نیچرل آرگینک لائف کی طرف آئیں. جتنی قدرتی زندگی آپ گزاریں گے، آپ لوگوں کی، آپ کی خواتین کی صحت اتنی ہی بہتر ہوگی اور اوویرین ریزرو بھی یقیناً بہتر ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ کوشچن کریں جی پلیز. یہ کچھ ہمیں ان باکس میں بھی آئے تھے، پھر ہم اس کی طرف جاتے ہیں. ان باکس چیک کیجیے گا، ان باکس میں تو کوسچن. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایزوسپرمیا کے حوالے سے کچھ لوگوں نے پوچھا ہوا ہے. تو ایزوسپرمیا کا علاج بالکل موجود ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے کازز کیا ہیں. آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا ہے، نان آبسٹرکٹیو ہے، انفیکشس ہے، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. ہمیں بہت سارے مریضوں نے رپورٹس شیئر کی ان باکس میں، صرف انہوں نے اپنے سیمن کی رپورٹ شیئر کی، اس کے ساتھ سکروٹل نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کا سیمن کلچر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ان کی تفصیل نہیں ہے، مریض کا وزن کتنا ہے، مریض کا لائف سٹائل کس طرح سے ہے، اس کی ڈائٹری ہیبٹس کیسی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کیسز ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے جو گونیڈز ہیں، یعنی اس کی جو تولیدی نظام ہے، اس کا سٹرکچر کس حالت میں ہے. اچھا جی، اپنا نمبر شیئر کر دیں، نمبر شیئر کر دیتے ہیں آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب پلیز، اچھا میسج کا جواب دیں. ٹھیک ہے، اچھا آواز بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور اچھا یہ کسی نے جاوا خلیل صاحبہ پوچھا کہ میرے 16 سال سے بچے نہیں ہیں، میرے 16 سال سے. اچھا دیکھیں آپ کے 16 سال سے آپ انفرٹیلٹی کا شکار ہیں، پرائمری ہے یا سیکنڈری ہے، یہ آپ ہمیں تفصیل بتائیں گی اور بتائیں گی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا وہ دیکھنا ہوگا کہ کس وجہ سے، یعنی آپ کی سائڈ سے مسئلہ ہے، آپ کی مسز کی سائڈ سے مسئلہ ہے، یا دونوں کی سائڈ سے مسئلہ، اکارڈنگلی پھر اس کو جو ہے نا ڈیل کیا جائے گا. لیکن دیکھیں ہومیوپیتھی میں ان قسم کے کیسز کی جو کامیابی کا تناسب ہے وہ زیادہ ہے. لیکن مشاورت میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھدار اچھے معالج سے، ہومیوپیتھک معالج سے کروائیں. اچھا، اور محمد افضال صاحب نے، جی میں میسیجز پڑھ رہا ہوں، اور یہ مائک آن کر دیا جائے گا سب کا. اچھا، اور پلیز سر پلیز میری، اچھا ویریکوسیل گریڈ 4 کا علاج بتا دیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ ایک بڑا ایک مزے کی بات ہے کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں اس کا علاج فوراً بتا دیں. دیکھیں ہومیوپیتھک ایک میڈیکل سائنس ہے. ٹھیک ہے، ہومیوپیتھک ایک میڈیکل سائنس ہے، مکمل سائنس ہے. یہ کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار اگر ویریکوسیل گریڈ 4 ایزوسپرمیا کا کیس آ رہا ہے اور اس کی دوائی مثال کے طور پہ ایک ہی ہوتی، پلسٹیلا سب کو ہم نے دینی ہوتی. ٹھیک ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ ہسپتالوں میں بھی یہ دوا لے کے سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے، ہومیوپیتھ بھی بیٹھے ہوتے، ایلوپیتھ بھی بیٹھے ہوتے، اور دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ مریض ٹھیک ہو رہے تھے. یہ بات سمجھیں کہ ہر بیماری کی جو پیتھولوجیکل کازز ہیں، ٹھیک ہے، وہ مختلف ہیں. اس کی بیس پہ جو ادویات ہیں وہ مختلف ہیں. ہمیں ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اسٹوڈنٹس بھی اس میں اٹینڈ کر رہے ہیں، ہر مریض پہ ٹھیک ٹھاک اپنا پڑتا. اور میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ سیکھوں کہ ہمیں ایلوپیتھک اور جو دوسرے طریقہ علاج ہے ان سے زیادہ ایک مریض پہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور بسا اوقات ہم خود بھی دیکھتے ہیں، ریپٹرائزیشن کرتے ہیں، مختلف طریقہ علاج کو کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو دوا جو نکلتی ہے وہ اس جو ہم نے گمان میں رکھا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتی ہے جب ہم اس کا پورا کیلکولیشن پیپر ورک کر کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کہہ کہ ہمیں ویریکوسیل کی دوائی بتا دیں، یہ میرے خیال میں مریض اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے وقت کا، پیسے کا. دیکھو دوائی میں تو پیسے آپ کے لگ رہے ہیں، لیکن آپ اس کی مثال میں اس طرح سے دے سکتا ہوں. میرے خیال میں اس سے یہ بہتر ایک مثال ہے کہ آپ نے کوئی 2-3 کروڑ روپے کا گھر بنانا ہے، لیکن گھر بناتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ میرے جو ایک نقشہ نویس ہے، نقشہ بنانے والا، ٹھیک ہے، اور یہ آرکیٹیکچر ہے، اس سے مشورہ نہیں کرنا. اس کی جو کنسلٹنسی اپنی فیس ہے وہ آپ پے کریں، وہ آپ کو جو آپ نے اتنے پیسے لگانے ہیں گھر بنانا ہے وہ ایسا بنا کے دے گا کہ کم از کم رہنے کہ وہ کم از کم قابل تو ہو، نہیں تو آپ ساری زندگی اس میں ہر مہینے کوئی نہ کوئی کام آپ کو نکلتا رہے گا. تو اسی طرح سے جو ہومیوپیتھک معالج ہے، ایلوپیتھک معالج ہے، حکیم ہے، ہربلسٹ ہے، ان سے باقاعدہ جس بھی فیلڈ میں آپ جا کے مشورہ کرتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ ان سے پہلے باقاعدہ اپنی کیفیت بتائیں، ان سے مشورہ کریں. صرف دوائیاں پوچھ کے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کا کیا، وہ بتا دیں گے، دوائی آپ کو بھیج دیں گے، اپنے پیسے لے لیں گے، لیکن نقصان آپ کا ہونا ہے. اچھا، یہ سیف صاحب کا میسج ہے، ڈیئر سر، سیمن انالیسز رپورٹ میں سمپٹمز پری میچور ایجیکولیشن دے جانے والی میڈیسن فیل ہو جائیں تو پس سیلز اور کوانٹٹی ایکسیٹرا کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ سیمن رپورٹ میں سمپٹمز، اچھا
دیکھیں آپ کی جو سیمن انالیسس رپورٹ میں ہے سمٹمز کی بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم نے پری میچور ایجیکولیشن کے لیے ان کو میڈیسن دی ہے، لیکن ان کا جو پس سیلز ہے اور وہ جو چیزیں ہیں باقی جو پیتھولوجیکل رپورٹ میں آ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ اچھا وہ دیکھیں وہ ٹھیک ہوں گی بھی نہیں، آپ کو بسا اوقات ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہومیوپیتھک معالج کو، ڈاکٹر کو جو آرگینوپیتھک میڈیسنس ہیں اس کی طرف بھی بسا اوقات جانا پڑتا ہے، لائف سٹائل کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس بہت کیسز ایسے آئے کہ جو کہ تقریباً 15 سال علاج کرواتے رہے۔ 15 سال ایک بہت بڑا دورانیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں اس کا اولیگوسپرمیا یا ایزوسپرمیا تھا تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ یار آپ 15 سال علاج کرواتے رہے ہو تو آپ کیوں کرواتے رہے ہو؟ المیہ یہ ہے پاکستان میں اتنا ظلم ہے، کیا ظلم ہے جی، کہ مریض آپ کے پاس آ رہا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اچھا ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، جو بھی معالج ہے، ٹھیک ہے، ایلوپیتھ ہے، جو بھی، اچھا وہ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ ان کو ٹائمنگ کی دوائیاں دے رہے ہیں، پری میچور ایجیکولیشن کی دوائی دے رہے ہیں، ان کو بوسٹرز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایفروڈیزک میڈیسنز دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے۔ مریض وہ سمجھتا ہے کہ یار کیونکہ وہ تو الٹریٹ ہے میڈیکل حوالے سے، وہ اس کے دماغ میں یا اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی دوربین نہیں لگی ہوئی، کوئی ایسا مائکروسکوپ نہیں لگا کہ وہ اپنی سیمن کی ہیلتھ کو انالیسس کر سکے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ٹائمنگ بہتر ہو گئی ہے، اچھا جی میرا وہ رپورٹ بہتر ہوئی ہوگی، اچھا وہ اسی کچھ کہہ لیں کہ گمان میں اپنا علاج 15 سال کرواتے رہتے ہیں، لاکھوں روپے لگا چکے۔ تو میں ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں، نہایت دکھ کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ اچھے پروفیسرز کے کیسز آئے کہ ان کو ٹیسٹیکولر کینسر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ان کو LHS FSH دے کہ اس کی جو ہے نا ہائپر اسٹیمولیشن کر کے کر چکے ہوتے ہیں۔ تو کوشش ساتھ میں ان کو ایفروڈیزک دیے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھیں۔ یہ آگاہی مہم ہم نے اسی لیے رکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے شعور ملے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ علاج کروانے کس چیز کا جا رہے ہیں اور آپ کا علاج کس چیز کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی سیمن کی رپورٹ بہتر ہونی چاہیے، آپ کا کنسیو ہونا چاہیے۔ اور ہومیوپیتھی میں 15 سال تو چھوڑیں، اگر کوئی مریض جو ہے نا سال بھی علاج ٹک کے کروا لے تو اس کی کامیابی کے تناسب بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریورسیبل ہے ارریورسیبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں بہت سائنسی اور بڑے حقائق کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ ایک اور کویشچن ہے کہ میری پرابلم ڈیلے پیریڈز ہیں، میرے سارے رپورٹس کلیئر آتی ہیں، صحیح آتا ہے، لائف سٹائل بھی چینج کیا ہے، میں نے واک کرتی ہوں پر پیریڈ سائیکل نہیں ٹھیک ہو رہے، آپ اس پر کچھ بتا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں بہن، یہ جو آپ کا پیریڈز ارریگولر ہیں، لیٹ ہیں، یا ہو سکتا ہے جلدی آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیچھے وہی بات آ جاتی ہے کہ پیچھے وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی جو ٹرائن فیبرائڈ ہے، کوئی آپ کا ہارمونل پیچھے پرابلم ہے، پرولیکٹن کا لیول بڑا ہوا ہے، ایسٹروجن کا لیول کم ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو پراپر رہنمائی کیا جاتا ہے۔ اور یہ نیچرل میڈیسن سے، ہومیوپیتھی سے بالکل بہتر ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس طریقے علاج میں کہ آپ دوائیں جیسے جیسے کھاتے رہتے ہیں آپ کا وزن بڑھتا جاتا ہے، ہومیوپیتھی اس حوالے سے بالکل سیف ہے۔ اور جو پریگنینسی ہے آپ کی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 6 سال ہو گئے شادی کو نہیں، تو آپ کے سائیکلز ریگولر ہوں گے، اوور میچوریشن کی طرف آپ کا وہ سلسلے بہتر آئیں گے، آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ بھی اس میں بہت ضروری ہے، یہ سارے سلسلے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کنسیو کر جائیں گے۔ اگر آپ کی ایج اس میں آپ نے مجھے نہیں بتائی تو وہ ہم وہ پھر آپ رابطہ کر لیجیے گا، پھر آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا عابد علی کہتے ہیں کہ سر ایک پیشنٹ جس کی چائلڈ ہوڈ سے ٹیسٹس نہیں، اچھا 835 سیمن رپورٹ 38 ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ مجھے اچھا دیکھیں ٹیسٹیز اگر آپ کہتے ہیں کہ ہیں ہی نہیں کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، بائی برتھ نہیں ہے، یا وہ کہہ لیں کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ پیٹ میں رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسینڈ نہیں کی، انڈیسینڈنگ ٹیسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، تو اور آپ کی ایج 38 ہو چکی ہے، تو اس میں تو میرے خیال میں چانسز بہت کم ہے۔ بہرحال آپ رپورٹ شیئر کر دیجیے گا کیونکہ ٹیسٹیز وہ مطلب بالکل وہ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں سمٹمز ہوتی ہیں۔ اچھا جی یہ شاہزین سر جی میری بھی یہی PCOS کا مسئلہ ہے، شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا PCOS کا مسئلہ، یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہماری ڈائبٹیز ملائٹس ہے، شوگر کا مرض ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک سنڈروم ہے، ٹھیک ہے۔ PCOS پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا سنڈروم آپ کہہ لیں، تو اس کا آپ کو ملٹیپل اپروچز ایٹ اے ٹائم مریض کے لیے اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں، اور یہ بالکل قابل علاج ہے۔ مریض اگر ایڈہیئر رہے میڈیسنس کو، مینجمنٹ کو، اور اس پہ ڈاکٹر کی جتنی معاونت ہے اس پہ عمل کرتا رہے تو یہ قابل علاج ہوتا ہے، اور اس سے قابل علاج کے بعد اس کا جب PCOS کا آپ کا مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ ضرور کنسیو کرنے کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، نیوٹریشن کا بہت اہم کردار ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو یہ قابل علاج ہے۔ اچھا اور دوسرا، میرا بھی پیریڈس بغیر دوائی کے نہیں آتے۔ اچھا دیکھیں پیریڈس کے، یہ تو آپ کا PCOS میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، PCOS میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیریڈس ہیں وہ لانگ گیپ کے ساتھ آتے ہیں، مس ہو جاتے ہیں، ہرسوٹزم ہوتا ہے، جسم پہ غیر ضروری بال ہوتے ہیں، سر کے
گرنے لگ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہارمونس کا وہ ایک پکچر وہ آپ کی آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کی جو سائیکلز ایسا ایسا ریگولر ہونے لگیں گے، آپ کا اسٹریس کا لیول کم ہونے لگے گا، آپ کو موڈ سوئنگ ہوتا ہوگا. اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب آپ یہ چیزیں بہتر ہونے لگیں گی انشاءاللہ آپ کا وہ بالکل آپ ایک نارمل لائف کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عاطر بھائی اور کوئی سوال تو میرے خیال میں ان باکس میں نہیں ہے، مجھ سے مس تو نہیں ہو گیا نا؟ تو اور کسی کا کوئی کوشچن ہو مائک سے پوچھنا چاہتا ہو تو بالکل آپ پوچھیں، پھر ہم اس کو آگے وائنڈ اپ کرتے ہیں پلیز. جی مائک آپ آن کر سکتے ہیں. یہ شازین خان یہ مائک آن کرنا چاہ رہی، کر لیں مائک آن. جی السلام علیکم سر. جی 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 وعلیکم السلام. سر میں ایک ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ ہوں، 4th ایئر میرا اسی سال کلیئر ہوا ہے. ایز اے ہومیوپیتھ اگر کوئی شخص اپنی نالج کو لیڈیز کے حوالے سے اور مردوں کے انفرٹیلٹی کے حوالے سے کلیئر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین بکس کون سی ہوگی تاکہ وہ ان پہ ریلائی کر کے چیزوں کو سیکھ سکے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پریکٹیکل دنیا میں اپنا کام کر سکے. اچھا دیکھیں، اس میں آپ کی جتنی بھی بکس ہیں جو کہ ہماری گائنیکولوجیکل اور اسٹڈیز پہ لکھی گئی ہیں، 10 ٹیچر ہے، ڈاکٹر ارشد چوہان صاحب کی بک ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی آتھر ہیں، انڈین بہت ساری بکس ہیں جو جس پہ انہوں نے خاطر خواہ کام کیا ہے، وہ آپ مطلب پڑھیں. ٹھیک ہے، اس میں ان چیزوں کو سمجھیں، میکینزم کو آپ سمجھیں ہارمونس کے، ٹھیک ہے، ان کے ریسیپٹرس کو آپ سمجھیں. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں یہ اسٹرانگلی یہ سجیسٹ کرتا ہوں، ہمارے پاس بہت ساری اسٹوڈنٹس آتی ہیں، ہاؤس جاب کے لیے آتی ہیں، انٹرنشپ کے لیے آتی ہیں، تو ان کو بھی ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کا پریکٹیکلی پیشنٹ جو ایکسپوجر ہے نا، اور اس ہر پیشنٹ پہ آپ کیس اورینٹڈ جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ بینیفٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے، صرف تھیوری کو رٹا لگا لینے سے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنی اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کی اس قسم کے جو پیشنٹس ہیں ان کی کیس ٹیکنگ پراپر کرنے کی کوشش کریں، اس کو ہنٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے نوٹس بنائیں. پھر ایسا پیتھولوجیکل مختلف جو چیز ہیں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ہومیوپیتھ تیار ہی جب ہوتا ہے جب وہ پیتھولوجی، اناٹومی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری اور بیسک میڈیکل سائنس کے جو دیگر سبجیکٹس ہیں ان پہ گرپ رکھتا ہو. اچھا، جب ان پہ گرپ رکھتا ہے تو پھر وہ جو ہے آرٹ جو ہومیوپیتھی کا ہے اس کو اپلائی کرنے میں وہ پریسائز ہو جاتا ہے، مطلب وہ اچھی پریکٹس اس کی کر سکتا ہے. اس کی جو پریکٹس ہے وہ محض تکا نہیں رہتا، یا ایسا نہیں ہوتا کہ پیشنٹ کو آپ نے 3 مہینے کے لیے دوائی دی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر اس کے کیا چلے گا. آپ کی جو ایک اسٹڈیز ہیں، مطلب آرگن آف میڈیسن کی ہیں، اس پہ آپ کی گرپ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ لے کے چلیں. 4th ایئر اب آپ کا کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ. تو کسی ڈاکٹرز کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں، پہلے تو جو سینئر ہیں جو اس فیلڈ میں پریکٹس کر رہے ہوں، تو یقیناً آپ کا آنے والا جو وقت ہے آپ بہتر پیشنٹس کی خدمت کر سکیں گی. جی بالکل سر، میرے اساتذہ میں سے جو میرے پروفیسر تھے ان کے کلینک پہ میں پریکٹس کرتا رہا ہوں، تو میں نے ان سے کہا نا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیجئے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، چیزوں کو سیکھتا رہوں گا. تو انہوں نے یہی بات مجھے کہی جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جو درخت ہیں وہ درختوں کے نیچے بڑے نہیں ہوتے، آپ کو خود سے علیحدہ سے جا کے اپنا کام کرنا ہے. جس طرح سے ایک درخت علیحدہ اکیلا دھوپ چھاؤں آندھیوں کا مقابلہ کر کے اپنی ایک شناخت بناتا ہے، آپ کو بھی اسی طرح سے مارکیٹ میں جانا ہے، لوگوں کی کیس ٹیکنگ کرنی ہے. کوئی پاس ہوں گے، کوئی فیل ہوں گے، اور وہی آپ کا تجربہ ہوگا جو آپ کو کامیاب کرے گا. جی جی بالکل بالکل، میں صحیح کہا ہے آپ کو. سر آپ کے پورے لیکچر کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بار بار ورڈ آیا سٹریس کا. ہر جی ٹیسٹ جی کے اندر ایک سٹریس افیکٹ کرتی ہے. جی جی پاکستان کے اندر جو ہمارا کلچر سسٹم ہے، شادی کے بعد جو گھر کے حالات ہوتے ہیں، نمبر 2 جو ہمارے اپنے حالات ہوتے ہیں وہاں پہ، اس جی کے جی لیے سر یہ ہے کہ یہ سٹریس تو ایک مین ایشو ہے جس کو امیڈیٹلی ختم کرنا تو پیشنٹ کو بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. اس کے اوپر آپ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، ایز اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا ہے جس کی طرف میں بھی اشارہ کرتا رہا ہوں، یہ ایک آپ کی پبلک پالیسی گورنمنٹ لیول پہ یہ بننی چاہیے. ہمارے جیسے کہ اب خیبر پختونخوا ہے تو یہاں پہ انفرٹیلٹی کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے، خودکشی کا رجحان بڑھ گیا ہے، پورے پاکستان میں بڑھ گیا ہے.
اس کا جو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ایک مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، انفلیشن ہے، وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب جتنا بجٹ یا جتنا فنڈنگ باہر سے آئی دہشت گردی کے مقابلے اور اس کے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، کیا وہ پاکستان میں پبلک پہ صرف لگائی گئی؟ نہیں لگائی گئی. ان کی ہیلتھ پہ لگائی گئی؟ نہیں لگائی گئی. ٹھیک ہے، آپ اگر مجھے اس وقت ہیلتھ منسٹر بناتے ہیں اور میں ان بیماریوں کا جو تناسب ہے پریونٹیو سائٹ پہ میں کام کرتا ہوں، تو میں ہر 100 گھروں پہ ایک پارک بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں جو بند گھر ہیں ان کے ساتھ جو یعنی کہ ایک کالونیز ہیں، تو اس میں ساتھ ساتھ ہوا کا رستہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کے صاف پانی، پینے کا پانی ہمیں میسر نہیں ہے. پاکستان میں کراچی میں آپ سنتے ہیں بار بار، جو کہ آپ کے بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں صاف پانی آپ کو نہیں مل رہا. نیوٹریشن خواتین کی کمپرومائز ہے. ٹھیک ہے، تو جب کمپرومائز ہوگی تو اس میں جو سٹریس کا لیول ہے ایک صحت مند بندے کے لیے شاید وہ کم ہو، جو نیوٹریشنل ڈپرائیوڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ ظاہری بات ہے سٹریس کا لیول چھوٹا سا بھی زیادہ ہوگا. تو اس میں ایک نیشنل پالیسی بننی چاہیے. ہاں، ہم ایز اے جو فزیشین ہیں، ہم پیشنٹس کو مختلف ٹیکنیکس اس حوالے سے ہم یہی بات ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی صبح کی واک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ صبح کی واک آپ کی سٹریس کو تو ختم نہیں کر سکتی جو وجہ ہے، لیکن کم از کم آپ کو اس سے لڑنے کا حوصلہ ضرور پیدا کر سکتی ہے. آپ کا جو ایک آج کل الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں کہ اگر 4 فیملی ممبر ہیں تو چاروں کے چاروں موبائل پہ مصروف ہیں، بلکہ وہ باتیں بھی فون پہ کر رہے ہوتے ہیں، میسج کے بھائی مجھے پانی کا گلاس لے آ. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس حوالے سے یہ تھوڑا سا وہ کرنا ہے. باقی کچھ کسر جو ہے ہمارے کووڈ نے آ کے، جو کرونا آیا تو اس میں جو پالیسی بنائی گئی، ٹھیک ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، اس نے اس چیزوں کو مزید ورس کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر دوبارہ سے اس سائٹ پہ جانا ہے کہ جی آپ کی سوشل لائف ہونی چاہیے، آپ کو اچھے بیٹھنا چاہیے، آپ کا تعلیمی نظام بہتر ہونا چاہیے، آپ کا معاشی صحت کا نظام، یہ پبلک لیول پہ. لیکن انڈیویجول لیول پہ بھی ظاہری بات ہے کہ ایز اے فزیشین ہم پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ بھی گائیڈ کریں ان کو. اللہ تعالیٰ کرم والا معاملہ کرے. ڈاکٹر صاحب یہ چیٹ باکس میں ایک کوشچن ہے، اس کو کائنڈلی چیک کیجیے. یہ ایک سیکنڈ، لاسٹ کوشچن ہے چلیے. جی یہ ہے کیا آپ کے پاس علاج؟ ان کو تو ہم پہلے بتا چکے ہیں نا. یہ شازین کا آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی ان کا یہ دوبارہ میسج آیا تھا شاید. جی یہ ان کا ہم ایڈریس کر چکے ہیں اس کو. جی ٹھیک ہے. جی سر جی ایک اور سوال تھا میرا. جی پوچھیں. ہمیں نا جب ہم کسی بھی بندے سے بات کرتے ہیں ایز اے ہومیوپیتھ، تو جو دوسرے طبقہ فکر والے یعنی ہمارے متبادل دو حکما اور MBBS ہیں، تو وہ فوری طور پہ ریجیکشن کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ہومیوپیتھی میں نہ کوئی ریسرچ ہے، نہ کوئی پبلکلی جو ہے ان کا نظام ہے جس سے آپ کہہ سکیں کہ یہ اپرووڈ طریقہ علاج ہے، جیسا کہ MBBS کو ایک تصور کیا جاتا ہے یا ایلوپیتھی میڈیسن کو کیا جاتا ہے، طب کو کیا جاتا ہے. آپ کا تو کوئی پیچھے نظام ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کسی کو اپنی دفاع میں کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ شاہد اکرم. اور ڈاکٹر صاحب پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ جی پریکٹس ابھی شروع کرنا ہے کرنے. اچھا دیکھیں ایک بڑی سوشل میڈیا پہ مختلف جگہوں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسنس جتنا سائنٹیفک ہے اتنا کوئی سائنٹیفک نہیں ہے. میڈیکل سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کے باقاعدہ لاس پہ یہ بنا ہوا، اور یہ لاس ہنیمن صاحب کے یا کینٹ کے یا ڈاکٹر شاہد صاحب کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ڈاکٹر وکیل کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ بائی نیچر لاز ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ہنیمن صاحب نے مطلب ان کی آزمائش میں یہ چیز آئی، آبزرویشن میں آئی، انہوں نے پھر ایکسپیریمنٹس کیے اور وہ لا کی شکل انہوں نے اس کو ایک جملہ اس کے حوالے سے دیا کہ سیملیا سیملیبس کیورنچر. ٹھیک ہے، پھر آپ وائٹل فورس کی تھیوری آئی، پھر مختلف چیزیں مزید آئی. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے MBBS دوست، آپ آج نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی ویب سائٹ پہ آج جائیں تو آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ہمارے کئی سارے ایسے سینئر MBBS اور جنہوں نے ساری لائف ایلوپیتھی کی پریکٹس کی ہے، وہ آج ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں NCH سے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے رجسٹریشن دیں تاکہ ہم ہومیوپیتھی کی پریکٹس کھل کے کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ پچھلے 50 سال میں دیکھتے ہیں اور آج آپ دیکھتے ہیں پچھلے لاسٹ 10 ایئرز میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں. پوری دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں.
اگر ایک عالم ہے اور وہ کسی دوسرے عالم کی علمیت کا ہی انکار کر دیتا ہے تو وہ پھر اس کو سنے بغیر، اس کو جانے بغیر، اس کو سمجھے بغیر اس کے علم کو، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ جو انکار کر رہا ہے آپ کو اس کے عالم کی جو ایک تحقیق ہے یا ریسرچ ہے اس میں مطلب آپ کو شک ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری تو ہیومن پروونگ ہے باقاعدہ میڈیسنس کی، ٹھیک ہے، جتنی ہنی من صاحب نے محنت کی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جتنی ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں، جو علمی جن کے پاس ایک وسائل موجود ہیں، ان کو میڈیسنس کی ری پروونگ کی سائٹ پہ آنا چاہیے، تحقیقات کی سائٹ پہ دوبارہ آنا چاہیے۔ اپنے دور جدید کے حوالے سے کچھ فارمیسیز کر بھی رہی ہیں اور بہت سارے سائنٹسٹ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی دوست ہیں ہمارے ہومیوپیتھ، ان کو اپنے آپ کو علمی طور پہ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جتنا ہم بہتر ہوں گے یقیناً ہم اتنے ہی جو ماڈرن ایرا کے مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، وہ ہومیوپیتھیکلی ہیلتھ کے حوالے سے نہ صرف سالو کر سکیں گے بلکہ ان کو پریزنٹیشن بھی ہم اچھے طریقے سے دے سکیں گے۔ باقی سر جی، ہمارا اور دوسرے ایلوپیتھی والوں کا ایک اور ڈفرینس ہے جس وجہ سے ہمارا کوئی بھی ہومیوپیتھ جو ہے نا ان کی نسبت نالج میں کمزور ہوتا ہے، کہ اگر کسی میڈیکل سٹور پہ کوئی ایلوپیتھ بیٹھا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی نئی میڈیسن یا ان کی ٹیبلٹ لانچ ہوتی ہے تو اس کو باقاعدہ ایکسپلین کرنے کے لیے میڈیکل ریپ آتا ہے، وہ سارا بتاتا ہے کہ یہ اس طرح سے وہ سارا مکمل کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو بھی آتے ہیں وہ آرڈر لکھنے کے لیے آتے ہیں اور لکھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایکسپلین نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ تو اب سسٹم کا نہیں ہے نا، ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسنز اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا تو اس میں فالٹ نہیں ہے نا، یہ تو اب ریپریزنٹیٹیوز اگر آتے ہیں یا جو مارکیٹنگ ہے تو وہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، ہومیوپیتھ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نالج کم ہے۔ تو یہ سسٹم آف میڈیسن کی اگر ہم ہومیوپیتھی کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سائنٹیفک ہے، بہت ایک فائن آرٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے حوالے سے کام کرتے رہیں، لوگوں کو اچھی جو سروسز ہیں ہیلتھ کی وہ یقیناً دیں، کیونکہ ہومیوپیتھک سسٹم میں جو میں انفرٹیلٹی کے حوالے سے آج بات کر رہا ہوں تو انفرٹیلٹی کی بہت سارے کیسز کیور کا ریٹ ہومیوپیتھی میں کسی بھی پیتھی سے زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ لیکن وہی میں بات کرتا ہوں کہ ایکسپرٹ ہاتھوں میں ہو، مکمل تفصیل دیکھی جائے، توجہ دی جائے مریض کو۔ جی ڈاکٹر صاحب دو لاسٹ کوشچن جو ہیں وہ چیٹ باکس پہ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں اپنا وہ اچھا ایک سیکنڈ میں اچھا یہ میسج ہے کہ سر سنگل ریمیڈی یا کمبینیشن واٹ از دی بیسٹ؟ یار اللہ کے بندو، آپ اگر ہومیوپیتھ مجھ سے یہ سوال کرے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں اس چیز کا؟ تو دیکھیں آپ کی جو سنگل میڈیسن ہے، جو آپ کی پوٹینسی ہے، جو بھی آپ کے ہومیوپیتھک آپ کے پاس کٹ میں موجود ہے جو پرووڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو کمبینیشن ہے تو اس کا تو ہم مطلب وہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں مدر ٹنکچر ہے ہومیوپیتھی، جی 1x ہے، مدر ٹنکچر 1x ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس کی باقاعدہ مدر ٹنکچرس کی پروونگز ہوئی ہیں، وہ آپ مطلب پیشنٹس کو دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوٹینسی وائز پوٹینسی دیکھیں سلیکشن بھی ایک آرٹ ہے، مریض کی آپ اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپ دیں گے۔ شوڈ وی یوز اٹ اور پریفر پوٹینسی؟ دیکھیں پوٹینسی، مدر ٹنکچر، بایوکیمک اور اس کے علاوہ بہت ساری جتنی بھی ادویات آپ کی استعمال ہوتی ہیں، مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے، آپ اکارڈنگلی اس کے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اور اس کے علاوہ یہی سوال تھا نا آپ کے بھائی جی، اور اس کے علاوہ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو بتائیں، نہیں تو ہم کنکلوڈ کرنے کی سائڈ پہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ہمارا آن لائن ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس ہیں جو کہ ہمیں باہر ممالک سے رابطہ کرتے ہیں، گلف سے، یورپ سے رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی ہم نے سیم پروٹوکولز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو دور سے ہیں، ڈسٹنٹ پیشنٹس ہیں جو پاکستان بھی موجود ہیں لیکن دوسرے شہروں سے ہیں، آ نہیں سکتے، وزٹ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بہترین قسم کے آن لائن کی کنسلٹنسی ہمارے کلینک میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ظاہری بات ہے کہ یہ ڈیٹیل وغیرہ ہم نے دے دی ہے، اور جو ہماری زیادہ بیسکس ہیں وہ اس پہ انفرٹیلٹی پہ، کڈنیز کی ڈیزیز پہ ہو گئی، اور آٹو امیون ڈیزیز پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کنکلوڈ میں کرتا ہوں کہ انفرٹیلٹی یعنی 5 پن کا مرض قابل علاج ہے۔ یہ صرف ایک مرد یا عورت کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ایک جوڑے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں صرف اور صرف ادویات پہ انحصار کرنا یہ مریضوں کی نہایت غلط فہمی اور اس کے نتائج بھی غلط نکلتے ہیں۔
कोशिश करें कि हमेशा मुस्तनद, क्वालिफाइड और ऐसा डॉक्टर का इंतखाब करें, मुआलिज का, जो कि आपको इस हवाले से मुकम्मल न सिर्फ रहनुमाई दे सके बल्कि आपको जो है उसके हवाले से एक मुकम्मल एक जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है उसके हवाले से आपको गाइड कर सके। ठीक हो गया। तो बांझपन काबिल इलाज है, इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। कभी भी अपने बांझपन को लेके, बे औलादी को लेके मायूस ना हो, और इसकी एक तरह की जो दवाई है, किसी से पूछ के क्या इसकी मैं क्या दवाई करूं, टोटके करके या खुद मेडिकेशन करके अपना वक़्त, अपनी जो उम्र है, अपना पैसा है, वो कभी भी ज़ाया ना करें। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, चाहे होम्योपैथी, एलोपैथी, हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, तमाम तरीका इलाज बेहतर है, IVF भी बेहतर है। लेकिन अगर आपको उसकी ज़रूरत है, अगर नहीं ज़रूरत, तो कोशिश करें कि मेडिसिन तक रहें, और मेडिसिन में भी अच्छे मुआलिज का, अच्छी मेडिसिन का आप इंतखाब करें। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हमें नासिर हो। और बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आप ऐड हैं, इनबॉक्स में आपका किसी किस्म का अगर कोई सवाल रह जाता है तो शॉर्टली आप पूछ सकेंगे, आपको इंशाल्लाह रहनुमाई की जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप में ही हमारे जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं मिस्टर आतिर, वो आपको इंशाल्लाह, आतिर भाई आपको सारी वो डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और आप सब भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज का सेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप सबके लिए। मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप में शेयर की जाएगी। अपना वैल्यूएबल फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा जो बाकियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।